بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، اور میرے خیال میں سب سے پہلے تو جو اس صوبے میں بزنس انوائرمنٹ اور بزنس انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنے کی جو فلسفی بنائی ہے اس کا کریڈٹ چیف منسٹر کو جاتا ہے۔ اور جیسے ابھی انفارملی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ ہمارے پشاور کے کافی سارے لیڈنگ انڈسٹریلسٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ جب سے اسلام آباد میں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، آپ کو فرق محسوس ہوا ہوگا کہ ایک واقعی پرو بزنس گورنمنٹ جو ایک مشکل حالات میں بزنس انوائرمنٹ کو مینج کر رہی تھی، کیونکہ کووڈ سے زیادہ مشکل حالات پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں 100 سال نہیں رہے، اور اس کے باوجود بزنس کمیونٹی کے لیے ایسے انوائرمنٹ بنایا کہ آپ کے ایکسپورٹس کی بھی گروتھ ہوئی۔ ابھی اس مہینے میرے خیال میں 24% کانٹریکشن ہوئی، کہ آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ ہوئی 2 سال مسلسل تقریباً 6%، جو پچھلے بار جب ہوئی تھی تو میرے خیال میں شوکت عزیز اور مشرف کا دور تھا، جب 2 سال مسلسل 6% یا 5.5% سے زیادہ گروتھ ہوئی تھی۔ اور کووڈ جیسے حالات میں جب اکانومیز 10% کانٹریکٹ ہوئی، تو یہاں پہ میکسیمم جو ہے وہ اکانومی فلیٹ رہی، میرے خیال میں -0.1% کانٹریکشن ہوئی، اور اگلے ہی سال 5.5% گروتھ ہوئی، اور اگلے سال 6% گروتھ ہوئی۔ اب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ ہم آپ کے لیے کام کر کے، کیونکہ ہمارا صوبہ ہے، ہم یہ مل کے کوشش کریں گے کہ صوبے کی ترقی جتنی بھی ہو سکے ہم مل کے ایک ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں، کیونکہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ جب آپ کی انڈسٹری چلے گی تو وہ صوبے کی اکانومی میں بہتری آئے گی، جابس کریٹ ہوں گی، خیبر پختونخوا زیادہ کمپیٹیٹو بنے گا۔ یہ نہیں کہ ٹیکس کم کرنا جو ہے یہ واحد حل ہے، اور صرف جو ہے وہ ہم ٹیکس ہی کم کرتے جائیں گے۔ پاکستان کا تو ایک چیلنج ہے کہ یہاں پہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا، جیسے ابھی حکومت ہے، نہ بزنس کمیونٹی کی نہ سٹیزنز کا حکومت پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس کا پیسہ دیں گے تو وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا۔ ہم نے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پہلی بار اس صوبے کی تاریخ میں یہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ٹیکس بھی بڑھائیں گے، ٹیکس کے نظام کو آسان کریں گے، بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ٹیکس ریونیو بڑھائیں گے۔ اس سب کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، اور ہم نے کیوں کانفیڈنٹلی یہ جو ہے یہ رعایت دی۔ ٹیکس جب ہم 2018 میں یہ دور ہم نے شروع کیا، پچھلے 5 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا زیادہ فوکس سوشل سیکٹر ڈیلیوری پہ تھا، ایجوکیشن، ہیلتھ، لوکل گورنمنٹ یا گورننس کے نظام کو امپروو کرنے پہ، پولیس ایکٹ، لوکل گورنمنٹ ایکٹ۔ اس بار ہم معیشت پہ ہم نے بڑا فوکس کیا۔ جب ہم آئے تو 2018-19 میں ٹیکس کی کلیکشن پورے خیبر پختونخوا میں 30 ارب تھی۔ 3 سال میں، پچھلے 3 سال میں ہم نے 30 ارب سے ریونیو کلیکشن 75 ارب تک انکریز کیا، 75 ارب تک انکریز کیا۔ اس میں پراپرٹی ٹیکس بھی انکریز ہوا ہے، اس پہ کے پی آر اے کا ریونیو 3 گنا جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے، اس میں بی او آر کا ریونیو بھی زیادہ ہوا ہے، اس میں مائنز اینڈ منرلز کا ریکارڈ ریونیو بنا ہے۔ یہ سارا ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے کہ ہم بڑے اقدامات لیتے ہیں کہ یہ صوبہ جو ہے اس کی ریونیو جنریشن کی ایک فاؤنڈیشن بن رہی ہے۔ لیکن یہ کرتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم انڈسٹری کو پروموٹ کریں، اور کہ ہم چھوٹے ٹیکس پیئر کے لیے یا مڈ سائز ٹیکس پیئر کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ جب کامران صاحب لوکل گورنمنٹ منسٹر تھے تو ہم نے لوکل گورنمنٹ کے کوئی 200 ٹیکسز چھوٹے معاف کیے تھے، کلین اپ کیا تھا، اور ہماری کنوکشن یہی رہی ہے کہ جہاں جہاں پہ ملٹیپل ٹیکسز کلیکٹ ہو رہے ہیں، ریونیو پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ٹیکس کا نظام آسان بنائیں،
تاکہ رشوت جو ہے وہ کم چلے, ایک کلین سسٹم بنے اور ایک جگہ جو ہے وہ پیسے دینے پڑے. تو جو یہ کیس تھا انڈسٹریل ایسوسیشنز کا, یہاں پہ ہم نے پراپرٹی ٹیکس اس لیے جو ہے وہ معاف کیا آگے جاتے ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تو ویسے ہی کے پی ایزمیک کے جورسڈکشن کے نیچے ہے, اور کے پی ایزمیک کی فلسفی یہ ہے کہ وہ ون سٹاپ شاپ بنے جہاں تک ممکن ہو. تو جو ٹیکس لگانا ہے, نہیں لگانا, جتنا لگانا ہے, جو فیس ہے, کیونکہ پراپرٹی ٹیکس ایک بہت اہم ٹیکس ہے جس سے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو وہ ہم چاہتے تھے کہ کے پی ایزمیک اپنے جورسڈکشن کے ٹیکس ریٹس اپنے لگائے, اور ہم وہاں پہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں کہ ملٹیپل لوگوں کو تقریباً وہی ٹیکس دوبارہ سے نہ دینا پڑے. تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے ٹیکس کے نظام پہ فرق نہیں پڑے گا, ہماری ٹیکس کلیکشن پہ فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ایسے اسٹیپ سے میں امید یہ کرتا ہوں کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو ایسوسیشن ہے, جو مختلف انڈسٹری ایسوسیشنز ہیں, اور جو ہمارا چیمبر آف کامرس بھی ہے, کہ وہ کم از کم ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کے ابھی ایک پارٹنرشپ کریٹ کرے گا جہاں پہ ہم ایکچولی حکومت کے لیے ریونیو کا نظام بہتر کر سکیں, مزید پیسے جو ہے وہ کلیکٹ کر سکیں, کیونکہ وہ پیسے آپ پہ ہی لگنے ہیں, وہ پیسے لوکل ایریاز پہ لگنے ہیں, ان پیسے سے آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہونا ہے, اس پیسے سے ہی آپ کے بزنسز جو ہے وہ بہتر ہونے ہیں. باقی میں سوال کے لیے چھوڑوں گا, آپ نے جو ایک ریکویسٹ کی پولیس اسٹیشن کی, میں نے کل چیف منسٹر صاحب سے بات کر لی تھی, پہلے بھی ہوئی تھی, اور ان کی اجازت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جلدی سے جلدی فائل موو کریں, کیونکہ ہم نے بزنسز کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دینا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم جلدی اپروو کر کے پریکٹیکلی آپ کو وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ دیں گے کہ یہاں پہ انڈسٹری اور محفوظ جو ہے وہ فیل کرے. تھوڑی سی اونچ نیچ جو ہے وہ آئے گی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود کہ جو افغانستان میں اتنا بڑا چینج آیا ہے, ہماری اوور آل سیکیورٹی سچویشن نہیں سفر کی. اگر فی الحال ہمیں بزنسز کو چیلنج ہے تو وہ سب سے بڑا چیلنج روپی کی ڈپریسیشن, بزنس انوائرمنٹ میں جو تباہی ہوئی ہے, جو 3 مہینے سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور کسی کو نہیں پتہ کہ ایک آئی ایم ایف کا ڈیل سائن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کب ہو رہا ہے, باہر سے انفلوز آ رہے ہیں نہیں آ رہے, اور اس میں ڈالر جو ہے وہ 180 سے اوپن مارکیٹ میں 250 پہ بھی نہیں مل رہا. تو یہ چیلنج ہے, اور پاکستان کی خاطر ہماری امید یہ ہے کہ یہ بھی جلدی جو ہے وہ حل ہو. لیکن آخر میں بس یہ کہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایک کلچر بن گیا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی قیادت کے نیچے ہم ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ حالانکہ مسئلہ کچھ ٹائم سے چل رہا تھا, آپ نے جیسے کہا کریم خان صاحب نے اپنی کمیٹی میں یہ ریس کیا, کامران چونکہ ہمارے پشاور کے ایک سینئر ریپریزنٹیٹیو ہیں, انہوں نے آپ میں سے بہت لوگوں سے بات کی تھی, انہوں نے ریس کیا, اور خلیق اور میرا کام حالانکہ ریونیو کلیکشن ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے فائدہ زیادہ ہے, نقصان کم ہے, تو ہم دونوں نے یہ سپورٹ کیا کہ یہاں پہ ہم یہ جو ہے وہ کر دیں گے, اور ہم اپنے ریونیو کلیکشن ٹارگٹس کہیں اور سے پورے کر دیں گے. دیکھیں, جیسے تیمور نے بات کی بڑی تفصیلاً کہ ہماری جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہماری انڈسٹری. اب انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ صوبائی حکومت کی سب سے اولین ترجیح ہے. اس پہ اگر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی, اور جو ٹریڈر کمیونٹی ہے ان کو ہم نے, اگر ہم صرف پشاور کی بات کریں تو, اور جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. 200 کے قریب چھوٹے ٹیکسز, جیسے تیمور نے بات کی, وہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی ہدایات پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر ہمیں سپورٹ کیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, تو صوبائی حکومت نے اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا, اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے اس میں لیڈ کیا. جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو 74 انڈسٹریز جو ہے اس سے فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. تو کنسٹرکشن سیکٹر میں ہم نے ایک میگا ریلیف دیا جو تقریباً 5 ارب روپے کے لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز تھے, جس میں پراپرٹی ٹیکس تھا, جس میں اور مزید ٹیکسز تھے جو چھوٹے موٹے ٹیکسز تھے, وہ ہم نے ریلیف دیا. اور ابھی جو انڈسٹری سیکٹر کی آپ گروتھ کو دیکھ لیں, پاکستان میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ بہت زیادہ بڑی. آپ تیمور نے بات کی جی ڈی پی گروتھ جو تقریباً 6% ریکارڈ ہوئی.
اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بہت زیادہ فائدہ پہنچا انڈسٹریلسٹ کو, صنعت کاروں کو. اور میں یہاں پہ یہ بھی یاد دلاتا چلوں, انڈسٹریلسٹ صنعت کار ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پہلی دفعہ ان کو بجلی کی مد میں ریلیف ملنا شروع ہوا تھا خان صاحب کے دور میں. جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے ان کو کاٹ کر وہ ان کو دوبارہ سے ریبیٹ دے دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا. اور مجھے یاد ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ہمیں کالز کرتے تھے شکریہ کے, کہ جی اس سال ہمیں, اس مہینے ہمیں 5 لاکھ روپے ریلیف ملا, اس مہینے ہمیں 10 لاکھ روپے ریبیٹ ملا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خان صاحب کا ویژن جو ہے, اور صوبائی حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں اس پہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, انڈسٹریز کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. ہماری جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, یہ جب اٹھے گا تو اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ مزید اٹھے گی. کریم خان صاحب نے بات نہیں کی, وہ ان سے مس ہو گئی تھی. بہت جلد پشاور 2 اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ جو زنگلی کے مقام پر ہے, اس کا افتتاح وزیر اعلیٰ صاحب کرنے جا رہے ہیں. اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگا پشاور میں دوسرا, جس سے ہماری جو چھوٹی صنعتیں ہیں ان کے فروغ میں بہت زیادہ مدد ملے گی, اور ہمارے جو چھوٹے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ وہاں پہ وہ فیسیلیٹی اویل کر سکیں گے. اس سے ہمارے یہاں پہ روزگار کا جو ایک ایکو سسٹم ہے وہ بڑھے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے سٹیپس سے اس کو پازیٹیولی میڈیا کو پیش کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے سفر میں جو کہ سی ایم صاحب کی اوور آل ڈائریکشن تھی, اس میں جو سپیس دیا اس میں سر فہرست تیمور صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے ہر وقت بزنس کمیونٹی کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ساتھ میں خلیق صاحب نے بھی کھلے دل سے بات کی تھی, اور کامران صاحب تو ہمارے جنرل پشاور کا وہ ہے جو ہر چیز میں انوالو ہوتے ہیں. میڈیا کے بھائی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں 2-3 چیزیں اور بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس میں بزنس کمیونٹی کے بھی ہمیں تعاون حاصل ہونے کے لیے ہم اس کو ریکویسٹ کریں گے. ایک تو یہ کہ صوبے نے اپرینٹس شپ ایکٹ ہم نے پاس کر دیا اسمبلی سے, تو اس میں جو آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ ہمارے بچے. اس کے علاوہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے پیڈ انٹرنشپ 200 ابھی کے پی کو دی ہے. اس میں انجینئر جو ہیں ہم آپ کو دیں گے, تو ہمارے انڈسٹریل ایسوسیشن آپ ان کو آنر کریں گے. ہتار نے لاسٹ ٹائم 100 بندوں کو آنر کیا ہے, تو ہتار, گدون, پشاور, تو یہ آج انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اس میں کوآپریشن کریں گے انشاءاللہ. دوسرے کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان اسلامک ماڈل پہ وداؤٹ انٹرسٹ جو ایس ایم ای لونز 2 کروڑ روپے تک 15 بلین کے تھرو خیبر بینک, تو اس میں جو گورنمنٹ کا شیئر ہے تو اس میں سب سے بڑی سپورٹ تیمور صاحب کی تھی. انہوں نے سارے کیبنٹ کو, اور اوورال کتنا ہم نے اس کو اپنا شیئر ڈالنا ہے تاکہ مزید لوگ فیسیلیٹیٹ ہو. اس میں اسپیشلی ہمارے وہ سیکٹر جو کہ نظر انداز تھے, جس طرح مائننگ سیکٹر ہے, میکنائزیشن آف مائنز ہے, اس کے اپگریڈیشن آف ان کی پروسیسنگ مشینری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمرشل کورٹ بل وہ بھی ہو گیا ہے, جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہم کو کمرشل کورٹ دیں گے تاکہ اور کچہری اور اس سے ہٹ کے تو آپ کا زیادہ ڈرائیپورٹ ازاخیل جو کہ اس انڈر بانڈ آپ فیسیلیٹی اویل کر سکتے ہیں. تو یہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو امپورٹ کرتے ہیں تو آپ بجائے کراچی کے اس کو ازاخیل ڈرائیپورٹ لکھیں تاکہ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حالات ہیں انشاءاللہ جس طرح تیمور صاحب نے بتایا کہ سی ایم صاحب کی اوور آل, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی سٹیپ میں ابھی 5-10 منٹ لیٹ ہوا ہوں, اس کی معذرت چاہتا ہوں. وجہ یہ تھی کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا جیمز اینڈ جیولری اینڈ مائننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے سکلز, اور اس کمپنی کو آپ سب کے لیے اس میں انٹرسٹ فار دا ارننگ آف پروفٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں اور ہم اس کو فلوٹ کریں گے جم سٹی کو ایز اے بزنس ماڈل, تاکہ وہ آؤٹ آف اے ڈی پی بن جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ان پٹ پہ بن جائے. تو اس لیے ہم لیٹ ہوئے. آخر میں
جتنے بھی اسٹیک ہولڈر میرے ساتھ جو ٹیم آئی ہے ان کی، میڈیا کی، ہمارے کیبنٹ کے ممبران ہیں، خصوصاً ہمارے صدر صاحب، غضنفر صاحب، ملک صاحب، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ جی.